والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل قدر ساتھیو، اللہ کی توفیق سے آج 11واں درس ہے تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، اس موضوع کا۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ یہ کہ بدعت یہ عام گناہوں سے بدترین ہے۔ سلف کا یہی منہج تھا، یہی اصول تھا، اور اسی لیے وہ بدعت کے تئیں بڑی سختی برتتے تھے۔ ایک انسان گناہوں میں مبتلا ہے اور ایک انسان بدعات کے اندر مبتلا ہے، تو بدعتی انسان کو اس کے بدعت سے روکنا یہ اولا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو سلف یہ کہتے تھے کہ بدعت عام گناہوں سے زیادہ بدترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر آپ کی بات لوگ نہ مانیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ پھر اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع دو ہی چیز کی ہوگی، یا تو انسان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارے گا، اور یا پھر منمانی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ نہ ماننے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی من مرضی زندگی جیتے ہیں۔ یتبعون اہواءہم، وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس انسان سے بڑا گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اس دین کو چھوڑ کر کے انسان اپنے منمانی زندگی گزارے، اس سے بدترین کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سلف عمومی طور سے ان سے پوچھا گیا کہ یہ خواہشات کی پیروی کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا، ان کل من لم یتبع العلم فقد اتبع ہواہ، کہ ہر وہ انسان جو علم پر عمل نہیں کرتا ہے، یعنی علم سے مراد علم شریعت، علم دین، جو انسان علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے یا علم کی اتباع نہیں کرتا، تو پھر وہ اتباع کس کی کر رہا ہے؟ اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے۔ وَالْعِلْمُ بِالدِّينِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهُدَى اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رَسُولَهُ، اور صحیح معنوں میں علم دین وہی معتبر ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اکثر لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو بدعت کہتے ہی ہیں کہ ایک انسان شریعت کی اتباع نہ کرتے ہوئے کوئی نئی چیز دین سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرے۔ عبادت مشروع ہے لیکن غیر مشروع طریقے سے وہ عبادت کرے۔
اذکار مسنون ہیں، مسنون اذکار کو چھوڑ کر کے غیر مسنون اذکار کو اپنائے، طریقے عبادت جو شریعت نے بتائی ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے پر وہ عبادت کرے، اسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کہا، مناظرہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو وَالزِّنَا مَعْصِيَّةٌ وَالْبِدْعَةُ شَرٌّ مِّنَ الْمَعْصِيَّةِ۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ بدکاری گناہ کا کام ہے، بدکاری کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَالْبِدْعَةُ شَرٌّ مِّنَ الْمَعْصِيَّةِ، لیکن یاد رکھو کہ بدعت یہ اس گناہ سے کہیں زیادہ بدترین ہے۔ کیوں یہ بات انہوں نے کہی؟ کہتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ قول تھا کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت یہ شیطان کو گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی بدعت سے شیطان زیادہ محبت کرتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے بجائے بدعت کے اندر مبتلا کر دے، یہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ فَإِنَّ الْمَعْصِيَّةَ يُتَابُ مِنْهَا، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کرنا ممکن ہے، گناہ سے توبہ کرنا ممکن ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے۔ ایک آدمی چور ہے، چوری کرنے والے کو معلوم ہے، چوری کرنے والا چور چوری کو جائز سمجھتے ہوئے چوری نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ چھپ کر کے رات کی تنہائی میں چوری کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے چوری کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے جرم ہے۔ تو بہت سارے جرائم جو ہیں گناہ ہیں، گناہوں کا کرنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور جس کسی دن بھی اس گناہ کا احساس اس کو ہو جائے گا، اس کو توبے کی توفیق مل جائے گی، اس کو توبے کی توفیق مل جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو کوئی بیماری لگ گئی، اب بیماری کا اس کو علم ہو گیا تو علاج ضرور کروائے گا، لیکن ایک انسان انتہائی بیمار ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار مانتا ہی نہیں ہے، یا اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ بیماری ہے، تو ایسے انسان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کا رخ کرے گا، کیونکہ وہ بیمار ہے اصلاً، لیکن ایک تو وہ مانتا ہی نہیں کہ وہ بیمار ہے، اور دوسرے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، جو اس کو لگی ہوئی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، تو اب وہ ڈاکٹر کا رخ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی بدعت کا مسئلہ ہے، گناہ کرنے والے کو معلوم ہوتا کہ یہ گناہ ہے، تو جب بھی اس کو احساس ہو جائے یا اس کا نفس اس کو ملامت کرے تو کہیں نہ کہیں اس کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کی طرف لپکتا ہے یا توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ لیکن بدعت کرنے والا انسان وہ بدعت سنت سمجھ کے کرتا ہے۔ جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو بدعت ہیں، جو اہل علم ہیں، جن کو علم ہے سنت اور بدعت کی، ان کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، لیکن کرنے والا کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ سنت، دین سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ تو جب کرنے والا کسی عمل کو دین سمجھ کر کے انجام دے رہا ہے تو توبہ کیسے کرے گا وہ اس سے؟ بلکہ اس جیسا جو عمل نہیں اختیار کرے گا اس کو بدعتی بولے گا وہ۔ آج کتنے لوگ رفع یدین کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی ہیں یہ لوگ، کچھ بھی نیا کرتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا بدعتی، رفع الیدین کرنے والا بدعتی، آمین بالجہر کرنے والا بدعتی، بلکہ عید میلاد نہ منانے والا بھی کیا ہے؟ شیطان ہے۔ کیا ہے وہ؟ شیطان ہے۔ جو خوشیاں منائے اس دن وہ کیا ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والے، اور اس دن جو نہ منائے وہ کیا ہیں؟ نبی سے نفرت کرنے والے۔ سمجھ رہے نا؟
تو بدعت کو سنت سمجھ کر کے جو انجام دے اس انسان سے توبے کی امید نہیں ہے. تو اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ والبدعۃ لا یتاب منہا، کہ بدعت شیطان کو اسی لیے سب سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ گناہوں سے توبہ کی امید ہے لیکن بدعت سے توبے کی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر عمل سنت سمجھ کے کر رہا ہے. جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو بتایا جائے تو کہتا بدعتی تم ہو، تم کو نہ اولیاء سے محبت ہے نہ رسول سے محبت ہے، تم کو محبت کرنا ہی نہیں آتا ہے. عیسائی لوگوں کو تو محبت ہے اپنے رسول سے تو وہ مناتے ہیں، تو ہم کو تو اور زیادہ منانا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں. چاہے اس کو منانے کے لیے گورنمنٹ کی لائٹ ہی کیوں نہ چرانا پڑے لیکن منائیں گے ضرور. تو یہ جو معاملہ ہے اور باقاعدہ ہر سال بڑھتے جا رہا ہے، اور بدعت کی پہچان یہی ہے کہ بدعت علاقے کے اعتبار سے اس کے انجام دینے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اذان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اذان عربی ہی میں دے گا اور یہی کلمات رہیں گے. جو کلمات ہندوستان میں کہے جاتے ہیں وہی امریکہ میں کہے جائیں گے، وہی آسٹریلیا میں کہے جائیں گے، وہی جرمنی میں کہے جائے گا. کہیں بھی سنیں گے تو اذان اذان ہے. لیکن بدعتیں خاص طور سے یہ صرف اور صرف عید میلاد جو بھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ عیدوں کا عید ہے. نبی نے 2 عید جو بتائے اس سے بھی بڑھ کر عید ہے جو لوگوں نے بنائے، تو کہتے ہیں کہ یہ عیدوں کا عید ہے، اس سے بھی بڑا عید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور یہ ایسی بدعت ہے جو علاقے کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتی ہے. ہر علاقے میں اس کو منانے کا طریقہ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. یہی بدعت کی سب سے بڑی پہچان ہے. اس لیے کہ اگر منسوس ہوتی یہ چیزیں تو ہر جگہ ایک ہی طریقے سے منایا جاتا تھا، لیکن چونکہ منسوس نہیں ہے، کوئی ہے نہیں اس کی دلیل، اس لیے ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے اس کو مناتا ہے. تو یہ بدعت کی سب سے بڑی پہچان ہے. تو بتانے یہ مقصود ہے کہ بدعت سے توبے کی امید نہیں ہے. اسی لیے اہل علم کہا کرتے تھے کہ بدعت گناہوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہ باتیں واضح ہوتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک صاحب تھے، ان کو لوگ مذاق میں حمار کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حمار، گدھا کہتے تھے، یعنی تھوڑے سے ذرا بیوقوف ٹائپ کے تھے، تو ان کو لوگ حمار کہتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے. کبھی بھی گھی بیچنے والا آیا مدینے میں، شہد بیچنے والا آیا، اس کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے، آپ لیجئے. جب لے لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے پیسے دے دیجئے. سمجھ نا؟ یعنی وہ آتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کو آج میرا ارادہ ہے کہ گھی کھلاؤں گا، شہد کھلاؤں گا. اور جب گھی اور شہد جو ہے وہ آدمی سے لے کے دے دیتے تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول پیسے دے دیں، میرے پاس نہیں ہے. تو غریب تھے بیچارے. تو یہ محبت تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مذاق کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسا بولا کرتے تھے. لیکن جو ہے ہوا یہ کہ کئی مرتبہ وہ جو ہے انہوں نے شراب پی لیا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر حد جاری کی جاتی تھی. 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا مروا کر کے اور چھوڑ دیتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حد جاری کرنے کا حکم دیا تو
سامعین میں سے، حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ لعنہ اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت کرے، ان کا برا ہو. یعنی ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بار بار ایک ہی گناہ بار بار دہراتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے. شراب پیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ بات پڑی تو آپ نے فرمایا لا تلعنہ، لعنت مت کرو. کیوں؟ فإنہ یحب اللہ ورسول، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت، یہ ان کے بس کمی ہے کہ ایک بڑا گناہ ہے، اس کی عظمت جو ہے اس کا احساس نہیں ان کے اندر، اس لیے گناہ کر جاتے ہیں. ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن باقی عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اب دیکھیے ایک آدمی شرابی ہے، بار بار جو ہے اس کے اوپر حد لگی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی عقیدہ ان کا صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر لعنت مت کیجیے. ایک پہلو ہو گیا. اس کے برعکس ایک دوسرا پہلو آپ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. کچھ مال آئے اس کو تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے تقسیم کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے، آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا. یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ قص اللحیہ، وہ جو انسان تھا وہ داڑھی اس کی بڑی گھنی، داڑھی بڑی گھنی یعنی لمبی چوڑی، اور نعتی الجبین پیشانی چوڑی، اور محلوق الراس، اور کہتے ہیں کہ سر جو ہے مڑا ہوا، بین عینیہ اثر السجود، اور اسی طرح سے دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. یعنی جو حلیہ بتا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے ابو سعید خدری، یہ کس کی نشانی ہے؟ ایک نیک انسان کی نشانی ہے. کہ ایک نیک انسان بظاہر دکھ رہا تھا، وہ بڑا صالح، بڑا نیک، سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہیں اس کے چہرے کے، اس کے جو ہے پیشانی کے اوپر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ جملہ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا یخرج من ذی ھذا قوم یحقر احدکم صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے ابھی اس طرح کا جملہ کہہ کر کے گیا ہے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر کے تم اپنی نمازیں حقیر سمجھو گے، اپنے روزے حقیر سمجھو گے، اور تم جو ہے قرآن کی تلاوت اپنی حقیر سمجھو گے. یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، اور اس کے بعد آپ نے کہا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، کہا کہ اللہ کی قسم اگر ایسے لوگوں سے میرا سابقہ پڑ گیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے نسل سے نکلیں گے، لیکن اگر میں زندہ رہا اور اس قسم کے لوگ میرے سامنے آئے تو میں ان کو ویسے ہی قتل کروں گا جیسے کہ قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا تھا. یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ان کو ہم. اب آپ سوچئے کہ ایک انسان بظاہر کیسا دکھ رہا ہے؟ نیک اور صالح، نیک اور صالح دکھ رہا ہے. دوسرا آدمی کیسا ہے؟ شرابی دکھ رہا ہے. لیکن اس آدمی کے تئیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. یہ دوسرا انسان جو بظاہر نیک دکھ رہا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اور اس جیسے لوگ اگر ہمارے سامنے آ گئے تو میں جیسے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا ایسے میں ان کو قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا. بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ شر و قتلی تحت عدیم السماء، یہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مقتول ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وخیر و قتلی من قتلوہ، اور اسی طرح سے یہ لوگ جن کو قتل کر دیں گے وہ بہترین مقتول ہوگا، وہ بہترین مقتول ہوگا، اور یہ لوگ جو ہے بہترین مقتول، بدترین مقتول مانے جائیں گے. تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا کیوں حکم دیا، اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیگر صحابہ، انہوں نے اس سے جہاد کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انسان کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے الزام لگایا. کس بات کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے ہیں. یعنی گویا کہ یہ اپنے آپ کو شریعت سے اوپر سمجھ رہا تھا.
شریعت سے اوپر سمجھ آتا ہے، یعنی ایک بدعتی انسان یہ تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بدعت جو ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل من المبتدع عملا. یاد رکھو، ایک انسان اگر اپنے بدعات کے اوپر جمع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے، کوئی عمل نہیں اس سے قبول کرتا ہے. پھر اہل علم کہتے ہیں خاص طور سے کہ یاد رکھو، خواہش نفس یعنی بدعات اگر کسی چیز کے اندر شامل ہو جائے تو اس کو برباد کر دیتی ہے. اگر علم کے اندر بدعات آ جائے، علم خراب ہو جاتا ہے، ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک انسان بہت زیادہ زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے اندر بدعات آ گئی تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھر دکھاوے میں پڑ جاتا ہے، سنت کی مخالفت کرنے لگتا ہے. ایک انسان اگر حاکم ہے، حکمراں ہے، اس کے اندر بدعات آ گئی، ظالم بن جاتا ہے. تو بدعات بہت خطرناک چیز ہے. اور خاص طور سے شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بیماری دین کے اندر بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. اور اس بیماری میں جو بھی پڑتا ہے کئی ساری بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ غلو کی بیماری ہے. غلو کی بیماری ہے. غلو کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ابھی میں نے کہا کہ ابھی چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شہر اورنگ آباد سج جائے گا. ٹھیک ہے، لائٹ نظر آئے گی، سب ہرا ہرا نظر آئے گا، جھنڈے لگائیں گے، ہر گھر پہ جھنڈا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، گھر گھر ترنگا ہو جائے گا. ایسا ایک ماحول بن جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں تو کیا نبی سے نفرت کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ محبت نا. یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو انسان بسا اوقات شریعت کے حد سے باہر چلے جاتا ہے جب وہ غلو کا شکار ہوتا ہے. عقیدت اور محبت میں ایک انسان پڑھ کر کے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان جو ہے گمراہی کے اندر دو وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. دو وجہ سے، بلکہ ایک وجہ سے. محبت میں اگر غلو ہو جائے تب بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور نفرت میں غلو ہو جائے تب بھی گمراہ ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے دین سے نفرت کی بنیاد پر دین کو قبول نہیں کیا. یہود، نصارہ، منافقین، آج کے روافظ، یہ محروم رہے دین سے اس لیے کہ ان کو نفرت ہے. اور کچھ لوگ صحیح دین سے محروم ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کو محبت ہے. تو محبت میں بھی اگر انسان دائرے کو کراس کر جائے گا تو بھی غلط ہو جائے گا. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے محبت کے دائرے ہیں، اس دائرے میں رہ کر کے آدمی محبت کرے. دائرے سے باہر جائے گا تو خطرناک چیز ہے. تو غلو جو ہے یعنی حد سے تجاوز، یہ ایسی بیماری ہے، بہت ساری بیماریاں لاتی ہیں. اہل علم کہتے ہیں انہ یجر الی الشرک باللہ، کہ غلو جو ہے انسان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. قوم نوح میں شرک کیسے آیا؟ یعنی اپنے صالحین سے، اپنے آبا و اجداد سے محبت کی بنیاد پر. فوٹوਆਂ لگائیں گے، دھیرے دھیرے فوٹو لگاتے لگاتے مجسمہ بن گیا. تو یادگار یہ انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے قبروں کے اوپر، قبروں کو پختہ کرنے سے، قبروں کے اوپر تختیاں لگانے سے شریعت نے روکا ہے. کیوں؟ یادگاریں ہیں، یادگاروں کو بچائیں گے آپ تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ آپ کو شرک کی طرف ایک دن لے جا کر کے پہنچا دیں گے. اب قبر مٹی کا ہے، پختہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ سال ڈیڑھ سال میں وہ ختم ہو گیا، وہاں کوئی دوسرا آ گیا، تو پھول چڑھانے والے کو پھول چڑھانے کا موقع ملے گا؟ شعبان کا مہینہ آئے گا تو جائے گا پھول چڑھانے، کہے گا اب تو جہاں ہمارے ابا تھے اب کوئی اور آ گیا.
سمجھ گئے نا؟ تو یادگار انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تصویر حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اگر حرام نہ ہوتا تو لوگ بطور یادگار کے اس کو رکھتے. تو فوٹو تصویر ہی سے قوم عاد کہاں آئی؟ شرک کے اندر آئی. اور آج جتنے بھی چیزیں ہیں، یعنی یہ جو قبریں، مزار، اگر یہ پختہ نہ ہوتے تو سب ختم ہو گئے ہوتے. پکا کرنے کی وجہ سے باقی ہیں سب. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ غلو اگر اشخاص کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو گناہوں کی طرف لے کر کے چلے جاتا ہے. اسی طرح سے غلو عقیدے کے اندر پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کی تکفیر اور مسلمانوں کو کافر سمجھنا، اور اسی طرح سے ان کا خون بہانا انسان اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. جیسے کہ خوارج، انہوں نے کیا کیا؟ غلو کیا. غلو کس بات میں؟ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، بالکل بات صحیح ہے. اور کس کا فیصلہ چلتا ہے بھائی؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، تم جو کہتے ہو تمہاری بات بالکل صحیح ہے، لیکن گدھو تمہارا سمجھ غلط ہے، تم نے سمجھا غلط ہے. بھئی فیصلہ اللہ کا چلے گا، لیکن دو لوگوں کے درمیان فیصلہ اللہ اتر کے تو نہیں آئے گا کرنے. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے رکھ کر کے اور اس کی روشنی میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا نا. اللہ تھوڑی اتر کے آ کر کے فیصلہ کرے گا. تو کہتے تھے کہ تمہارا استدلال غلط ہے، تمہارا فہم غلط ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ سے لڑ پڑے اور قتل کر دیا، مارا، خود مارے گئے. کس وجہ سے؟ صرف قرآن سے محبت کی وجہ سے. کس سے محبت کی وجہ سے؟ قرآن سے محبت کی وجہ سے. سمجھ رہے؟ قرآن سے محبت کی بنیاد پر، یہ قرآن کی محبت تھی. اللہ ہی کا فیصلہ چلے، انسان کیسے فیصلہ کرنے والا بن جائے گا؟ فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے. تو غلو ہو گیا. اور اسی طرح سے اگر ایک انسان غلو کر لے، ابھی اس سے بات ہوئی کہ ایک انسان بہت زیادہ دیندار ہے اور دنیا سے اس کو بہت کم لگا ہوا ہے، اس میں اگر غلو پیدا ہو جائے تب ایک انسان کیا کر لیتا ہے؟ وہ اعتدال کی حد کو پار کر جاتا ہے، غلط راستے پر چل پڑتا ہے. جیسے کہ آج بہت سارے لوگ اپنے بال بچوں کا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ بال بچوں کے لیے کمانا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ میں رہنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا داری. سمجھ گئے؟ تو اس دنیا داری سے بچنے کے لیے مسجد چکر مارتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اپنی شہوت ہی ختم کروا دیں گے، ایسا انہوں نے کہا. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ شادی بیاہ کو کیا سمجھا؟ دنیا داری. شادی بیاہ کو دنیا داری سمجھا. آج بھی کچھ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ اپنے اور اپنوں کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ رہنے کو اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ دنیا داری ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین داری. تو 4 مہینے 6 مہینے چلے جا رہے، سال بھر چلے جا رہے. کیوں؟ سب سے بڑا دیندار سمجھا جا رہا معاشرے کے اندر. اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. ابھی چند 2-1 دن پہلے لوگوں کی سمجھ دیکھیے. ہمارے حافظ صاحب ایک صاحب سے مرچی لیے، بیچنے والا تھا. اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اگر اس کو آپ جماعت کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو پیسے مت دیجیے. سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا بیوقوف کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکتا تھا آپ اگر امام ہیں مسجد کے تو آپ پیسے مت دیجیے. تو علماء کی عزت نہیں ہے ان کے ہاں، اہل علم کی کوئی وقات نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. ایک جاہل 4 مہینے جو ہے جا کر کے آ گیا تو اب وہ زیادہ قابل احترام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے.
علم دین چھوڑ کر کے، دین کا صحیح علم چھوڑ کر کے اور منمانی زندگی گزارنے والا ہی آج کے سماج اور معاشرے کا سب سے زیادہ دیندار انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ غلو اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک انسان کو وسطیت اور اعتدال سے باہر کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ غلو اتنا خطرناک ہے کہ ایک انسان عمل سے سست پڑ جاتا ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایک طبقہ خالی سستی نجات کے بھروسے جو ہے بیٹھے ہوا ہے۔ سستی نجات کیا ہے؟ فلاں پیر فلاں بزرگ، یہ چوکھٹ سے وہ چوکھٹ، اور ایسا ذہن میں بھر دیا گیا ہے کہ آپ غوث پاک سے جڑ جائیں تو انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے منکر نکیر کو پکڑ کر کے اور منوا لیا ہے کہ اب قبر میں تم سے سوال نہیں ہونے والا ہے، تو اب جو چاہے جو کرو، خالی بیعت کر لو، باقی کچھ مت کرو، کیونکہ بخشش تو تمہارے مقدر میں ہے، ہو گئی تمہاری بخشش۔ ہمت ہی نہیں ہے فرشتوں کی کہ تم سے پوچھیں سوال، پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو سستی نجات کا عقیدہ یہ ایسے مسلمانوں کے اندر پھیل چکا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے صالحین کے عقیدت میں غلو کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے کتاب والو، اہل کتاب، دین کے اندر غلو مت کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جیسے کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ کیا کہ ان کی عقیدت اور محبت میں غلو کر گئے، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ ڈالا، اے میری امت کے لوگوں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت میں بھی لوگ اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ محبت میں غلو۔ تو چھوڑے نہیں، اسی روش پر چلے جس پر یہود اور نصارہ چلے تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، اہل علم کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک بدعت یہ گناہوں سے زیادہ بدترین ہے۔ بدعت میں مبتلا انسان، اس کو پہلے روکنے کی ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ ایک انسان گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔